آداب دوستو، میں ہوں غوث سیوانی۔ رامائن ہندوؤں کی مذہبی کتاب کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہے، مگر اسے عام کرنے اور عوام تک پہنچانے میں مسلمانوں کا یوگدان بھی کم نہیں رہا ہے۔ یہ جب تک سنسکرت میں تھی تب تک کچھ خاص لوگوں کی پہنچ تھی، مگر جب اسے فارسی اور اودھی میں ڈھالا گیا یعنی اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا، تب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس تک پہنچ بن گئی۔ ہندوستان میں مسلم عہد حکومت کو کئی لحاظ سے اہم جانا جاتا ہے اور اس دور میں کئی بڑے علمی کام ہوئے، جن میں ایک اہم کام سنسکرت کتابوں کا ترجمہ بھی شامل ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے کئی سنسکرت کتابوں کے فارسی میں ترجمے کروائے اور وہ کتابیں جو پہلے صرف پنڈتوں تک محدود تھیں، ان کی رسائی پڑھے لکھے لوگوں تک ہونے لگی۔ رامائن ابتدائی طور پر سنسکرت میں لکھی گئی تھی اور اسے والمیکی جی نے لکھا تھا۔ اکبر کے زمانے میں اس کا ترجمہ کسی بھی عوامی زبان میں نہیں ہوا تھا، مگر سب سے پہلے تلسی داس نے اسے اودھی میں منتقل کیا اور اس کے بعد اکبر کے حکم سے اس عہد کے معروف مورخ اور عالم مولانا عبد القادر بدایونی نے اسے فارسی زبان میں ڈھالا۔ اس کے اخراجات سرکار کی طرف سے ادا کیے گئے تھے اور اس کی آرائش اور زیبائش کے لیے پینٹنگز بنائی گئی تھی۔ سنہری پینٹنگز سے اس کتاب کو سجایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا کام تھا اور اس کی جانب توجہ کر کے اکبر نے آنے والی نسلوں پر احسان کیا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار رامائن کا ترجمہ ہوا تھا اور اس کے بعد بہت سے ترجمے ہوتے رہے۔ اب تک دنیا کی بیشتر زبانوں میں رامائن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور ساری دنیا میں ترجموں کی مدد سے اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کچھ پرانے ترجمے وقت اور حالات کی وجہ سے بچ نہ پائے ہوں، مگر جو محفوظ ہیں، جو بچ گئے ہیں، ان میں صرف فارسی کے 23 ترجمے دستیاب ہیں اور ان کی کاپیاں کسی نہ کسی لائبریری میں آپ کو مل جائیں گی۔ اکبر کے زمانے میں رامائن کے کئی ترجمے ہوئے، جن میں سب سے نمایاں ملا عبد القادر بدایونی کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ 992 ہجری یعنی 1584 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور 4 سال کی طویل محنت کے بعد مکمل ہوا۔ اکبر کے درباری عالم ابو الفضل نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم سے یہ کام کیا گیا۔ اس وقت ہندی، اردو، انگلش اور تمام ہندوستانی زبانوں میں رامائن کے ترجمے موجود ہیں، مگر سب سے قدیم سنسکرت نسخے کی ہو بہو نقل وہی نسخہ ہے جسے بدایونی نے فارسی کا جامہ پہنایا تھا، یعنی فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ رامائن کا ایک قدیم نسخہ عبد الرحیم خانِ خانہ کا ہے۔ یہ اب بھی واشنگٹن کی آرٹ گیلری میں موجود ہے۔ اکبر کے زمانے کی رامائن کا ایک قدیم نسخہ رامائن مسیحی ہے۔ یہ منظوم ترجمہ ہے اور اکبر کی ماں حمیدہ بانو بیگم عرف مریم مکانی کی تحویل میں تھا، جو کتابوں کی دلدادہ تھی۔ یہ ترجمہ 1593 عیسوی میں مکمل ہوا تھا اور سونے کا پانی اس ترجمے کے اوپر، اس کتاب کے اوپر چڑھایا گیا تھا۔ خانہ خانہ والے نسخے کو بھی سونے کے پانی سے سنوارا گیا ہے۔ رامائن مسیحی کو بعد میں نول کشور پریس لکھنؤ نے شائع کیا تھا۔ اس کا ایک شعر یوں ہے: گریبان زمیں شد ناگہاں چاک، درآمد ہمچو جاں در قالب خاک۔ فارسی میں والمیکی رامائن کا ایک اہم ترجمہ ایس موہر سنگھ نے کیا تھا، جو کہ راجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں ملازم تھے۔ یہ 1890 میں گنیش پریس لاہور سے شائع ہوا ہے۔ ایک ترجمہ گوپال ولد گووند نے فارسی میں کیا تھا۔ یہ 1681 میں شروع ہوا اور 5 سال میں مکمل ہوا۔ رامائن کا ایک ترجمہ چندرمن بیدل نے کیا، جو نثر اور نظم دونوں میں ساتھ ساتھ تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنی قسم کا منفرد ترجمہ تھا۔ یہ ترجمہ 1693 میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد کتھال داس بیدل نے ایک منظوم ترجمہ نگارستان کے نام سے کیا تھا۔ اسے نول کشور پریس نے 1875 میں چھاپا تھا، مگر غلط فہمی کی بنیاد پر اسے
مرزا عبد القادر بیدل کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک کاپی انجمن اسلام ممبئی کی لائبریری میں ہے۔ یہاں اور بھی دوسری ہندو مذہبی کتابیں اردو اور فارسی میں موجود ہیں۔ 1705 عیسوی میں امر سنگھ نے امر پرکاش کے نام سے ترجمہ کیا۔ مغل بادشاہ فرخ سیر کے عہد میں پنڈت سمیر چند نے رامائن کا ایک ترجمہ کیا تھا۔ فارسی ترجمے کا عنوان تھا خلاصہ رامائن۔ اسے منشی بانکے لال زر نے 1984 میں ایک فارسی تلخیص لکھی تھی۔ رائے منشی پرمیشوری سہائے مسرور اور لالا چندرمل چند نے تلسی داس کے رامائن کا ایک ترجمہ کیا، جسے 1881 میں مطبع مفید عام آگرہ نے شائع کیا تھا۔ اس کا ٹائٹل تھا وظیفہ فیض یعنی رامائن فارسی۔ دیلی داس نام کے ایک صاحب نے 13ویں صدی ہجری میں رامائن کا فارسی قصیدے میں ایک ترجمہ کیا تھا۔ رامائن کا ایک فارسی نسخہ وہ بھی دستیاب ہوا ہے جو شہزادہ دارا شکوہ کا ہے۔ اس نے تلسی داس کی رامائن کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ کتاب پہلی بار 1889 میں منشی چراغ دین سراج دین پریس راول پنڈی سے شائع ہوئی تھی۔ اسے نظم خوشتر کا نام دیا گیا تھا اور منظوم ترجمہ ہے یہ۔ دارا شکوہ سنسکرت کا بڑا جانکار تھا اور اس نے بہت سی سنسکرت کتابوں کو فارسی میں ڈھالا تھا۔ جن کتابوں کو اس نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا، ٹرانسلیٹ کیا تھا، اس میں اپنشد اور رامائن شامل ہیں۔ غور طلب ہے کہ دارا شکوہ کی منظوم رامائن نظم خوشتر اس لحاظ سے بھی انوکھی ہے کہ اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ تنہا ایک رامائن ہے جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔